السلام علیکم، میں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ تحریک انصاف نے آج یوم تشکر منایا۔ قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں سے تحریک انصاف نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں میں سے 2 پر تحریک انصاف کو کامیابی ملی اور 1 پر نون لیگ کو۔ قومی اسمبلی کے جن 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے، ان تمام نشستوں پر 2018 میں تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق نون لیگ، MQM پاکستان، عوامی نیشنل پارٹی اور JUI قومی اسمبلی کی کوئی نشست جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ ضمنی انتخابات میں اپسیٹ بھی سامنے آئے۔ ملتان کے حلقے NA 157 میں پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی کو تقریباً 25,000 ووٹوں سے شکست دی۔ 2018 میں مہر بانو قریشی کے بھائی زین قریشی نے علی موسیٰ گیلانی کو 7,000 ووٹوں سے شکست دی تھی، لیکن ضمنی انتخابات کا سب سے بڑا اپسیٹ کراچی ملیر میں ہوا، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ نے عمران خان کو تقریباً 10,000 ووٹوں سے شکست دی، مگر ابھی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی۔ جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا، ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے، پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا، غیر جانبدار کیسے ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر وہ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا کہ یہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے، یہ جو سکندر سلطان ہے، اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن، کیونکہ وہاں کوئی 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ نے سارا 400 پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا۔ جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے۔ اب 2018 میں تحریک انصاف نے یہ نشست 1300 ووٹوں کی لیڈ سے جیتی تھی۔ اگر پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر نظر دوڑائی جائے تو 2018 کے انتخابات میں تینوں نشستوں پر نون لیگ نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ضمنی انتخابات میں 1 نشست پر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی اور 2 پر تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی۔ تو اس حوالے سے ناظرین، ایون پروونشل اسمبلی سیٹس کے اندر جو ہے نون لیگ کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے۔ اب ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اور کیا یہ جو ضمنی انتخابات ہیں یہ عکاسی کرتے ہیں کہ جو اگلا الیکشن آنے والا ہے اگلے سال 2023 میں، ہم نے دعوت دی ہے احمد بلال محبوب کو، جو PILDAT پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرزانہ علی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آج TV کی بیورو چیف ہے خیبر پختونخوا سے۔ ماجد نظامی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ اور پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم غلام بلور صاحب سے بھی بات کریں گے، ANP کے کینڈیڈیٹ تھے پشاور سے۔ سب سے پہلے احمد بلال صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ آپ نے جو اسٹڈی نکالی اس کے اندر یہ آپ نے واضح طور پہ کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ووٹ بینک گین کیا ہے، مگر اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں، خاص طور پہ چرسدہ کے طرف یا پشاور کی طرف، تو وہاں پہ جو لیڈ ہے وہ خان صاحب کی کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی۔ جی بہت شکریہ منیزہ۔ میں تو چونکہ سمپلیفائی کرنے کے لیے میں نے تمام جو حلقے تھے 8 حلقے قومی اسمبلی کے، ان کے ٹوٹل ووٹس کو کمبائن کر کے یہ دیکھا تھا کہ کس پارٹی نے گین کیا ہے، کس نے لوز کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ کانسٹیچوئنسیز میں ہو سکتا ہے ان کا ووٹ بینک کم بھی ہوا ہو، لیکن میری معلومات کی حد تک تو کسی کانسٹیچوئنسی میں ان کا جو ووٹ بینک ہے، ان کا جو شیئر آف ووٹس ہے وہ کم نہیں ہوا، زیادہ ہی ہوا ہے تمام حلقوں کے اندر۔ لیکن میری جس چیز کو آپ ریفر کر رہی ہیں وہ تمام جو قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں ہیں ان کے اندر PTI نے گین کیا ہے اور بڑا ڈیسائسو گین کیا ہے، اور ان کے جو مد مقابل تھے رنر اپس، ان ساری پارٹیوں نے ان سارے جب کمبائن کرتے ہیں تو اسے لوز کیا ہے۔ اور یہی صورتحال اب جب 11 سیٹوں کو کمبائن کر لیتے ہیں تو یہی صورتحال اس وقت بھی نظر آتی ہے۔ تو یوں مجھے یہ لگا کہ PTI نے اوور آل اس الیکشن کے اندر مقبولیت کی حد تک تو گین کیا ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی لوز کی ہیں، جہاں 2 سیٹیں کو صوبائی اسمبلی کی گین کی ہیں۔ لیکن اوور آل چونکہ مقبولیت کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ تو ووٹس ہوتے ہیں، سیٹس تو پاور کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، سیٹس انہوں نے کچھ لوز کی ہیں، کچھ گین کیے، لیکن اوور آل ووٹوں میں گین کیا ہے، جو بہت میرے خیال میں PTI کے لیے کافی تقویت کا باعث ہوگا۔
آپ کے مطابق جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو NGO ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ماڈریٹ ٹو ہائی پرسنٹیج آف ووٹر ٹرن آؤٹ، حالانکہ جو ہمارے رپورٹرز ہمیں بتاتے رہے وہ یہ کہتے رہے کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا ہائی نہیں تھا. دیکھیے اب یہ تو سارے فگرز اس وقت فارم 45 کے ذریعے سے آ چکے ہوئے ہیں، تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اگر آپ اوور آل لے لیں جی تو وہ اتنا برا نہیں ہے. بائی الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں جی تو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 30% کے قریب ہے. اچھا، آپ کی نظر میں وہ برا نہیں ہے؟ ہاں وہ برا نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جو جنرلی دیکھیں نا نیشنل اس کے جو 2018 میں اسی جگہ پہ 50% تھا اور اب وہ 30% ہے. اس کا مطلب ہے کہ کم تو ہوا ہے لیکن بہت بری طرح کم نہیں ہوا. عموماً تو ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس پہ 8% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، جو کہ بہت افسوسناک تھا. تو یہ اچھا نہیں ہے لیکن پاکستان کے اپنے سٹینڈرڈز کے حساب سے برا بھی نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک، فرزانہ آپ کی جانب آؤں گی. چونکہ ہم نے دیکھا کہ مردان کے اندر JUI جو ہے وہ پھر سے ہار گئی. یہ علی محمد کا حلقہ ہے جہاں سے وہ پہلے لڑے تھے مردان کے اندر، اور اب پھر سے عمران خان جو ہے ان کا جو ووٹ انکریز ہوا ہے وہ 6000 ووٹوں سے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ JUI اپنی مقبولیت کھوتی چلی جا رہی ہے یا کہ PTI اپنی مقبولیت گین کر رہی ہے؟ PTI کی مقبولیت پر تو اگر رائے دینا چاہیں تو اس میں میرا خیال میں دو رائے ہے بھی نہیں کہ PTI اس وقت مقبول ترین جماعت ہے، اور خصوصاً جب نام آتا ہے عمران خان صاحب کا، اور جو کہ ان کا فیصلہ بھی تھا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا نام جب آتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے جیت کے چانسز جو ہے وہ میرا خیال میں 90 to 95% تک ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ خیبر پختونخوا کے تناظر میں دیکھیں، الیکشن سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر اصل میں کئی جماعتوں کا مل کر جو الیکشن لڑنا ہے، اور ایسی جماعتوں کا جو ماضی میں ایک دوسرے کی ایک لحاظ سے دشمن رہی ہیں، اور تنقید بھی اس طرح سے ہوتی رہی ہے کہ ایک دائیں بازو اور ایک بائیں بازو کی جماعت. اب وہ جب آ کے اپنے ووٹر کو کہہ رہی ہے کہ آپ آؤ، اور وہ دائیں بازو کی جماعت جس کے اوپر 40 سال تک ایک نیشنلسٹ تنقید کرتا رہا، اب جا کے اس کو ووٹ دو، تو یہ بہت مشکل کام تھا. اسی طرح آپ وائس ورسا بھی دیکھ لیں تو مولانا صاحب کا اگرچہ کہ بہت زیادہ اچھا دور جو تھی ایمل ولی کا یا پشاور کی سیٹ کا جو تھا وہ معاملہ تھوڑا سا کمزور ضرور تھا، لیکن مولانا صاحب کے اوپر مردان کی سیٹ کے اوپر بہت سارے ہمارے جو خیبر پختونخوا کے لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ جیت جائیں گے. اور شروع میں آپ نے دیکھا بھی کہ 6:30-7 بجے تک، چونکہ میں خود سارے ریزلٹس دیکھ رہی تھی، تو بڑے آرام سے سارا کچھ جو ہے وہ جا رہا تھا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے پاس جو ریزلٹ آئے اس پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے اوپر چلے گئی. ٹھیک، تو میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی غلام بلور صاحب کے حلقے کی اس کے اوپر بھی آئیں گے، مگر ماجد نظامی صاحب آپ کی جانب پھر آؤں گی. چونکہ فیصلہ آباد کے اندر آپ دیکھیں تو دلچسپ نتیجہ آیا ہے. فیصلہ آباد کے اندر 23,260 ووٹس بڑے ہیں. اگر آپ دیکھیں عمران آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نون لیگ پارٹیز پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پھر تھوڑا سا 2 سیٹیں نکالی، مگر نون لیگ ہیز بین دا بگیسٹ لوزر؟ جی، یہ مسلم لیگ نون پنجاب کے لیے خاصا لمحہ فکریہ ہے کہ پنجاب میں نفسیاتی طور پہ انہیں شکست کا سامنا ہے. پچھلی 2 نتائج اگر ہم ضمنی انتخابات کے دیکھیں تو اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کی قیادت یہ تسلیم کر چکی ہے کہ یہاں پہ ہمیں کسی محنت کی، کسی حکمت عملی کی ضرورت نہیں ہے. اس ضمنی انتخاب کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں MNAs کے حلقے میں بھی ایسی کوئی سپورٹ نظر نہیں آتی جو مرکزی قیادت کی طرف سے ہو. اور اس میں ڈاکٹر شزرا منصب نے اور عابد شیر علی نے اپنی کیمپینز خود کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے 3 صوبائی حلقوں کے اندر بھی صورتحال یہ تھی کہ 2 حلقوں کے اندر MNAs کے بھائیوں کو ٹکٹ دیا گیا. مسلم لیگ نون کا کوئی دوسرا گروپ اس الیکشن کو لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا.
تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو ان کی پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک منظم ٹیم ہے اور وہ ضمنی الیکشنز میں کام کرتی ہے اور یہ جیت جاتے ہیں، تو شاید اس تاثر کو اس ایک سال کے اندر بری طرح دھچکا پہنچا ہے، اور ابھی مسلم لیگ نون شاید اس چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں اس معاملے میں خاصی محنت کی ضرورت ہے۔ اچھا، مگر میں ایک آپ کو مثال شیخو پورہ سے دینا چاہوں گا۔ جی دیجیے۔ وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سٹڈی اس لیے بھی مختلف ہے کہ انہوں نے تقریباً 34 سال بعد الیکشن جیتا ہے، تو عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں اگر کوئی امیدوار اپنے حلقے میں اتنی محنت کرتا ہے یا سخت کام کرتا ہے اور اس کی محنت رنگ لاتی ہے تو یہ آپشن ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں شاید بیانیے کی آڑ میں اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہ رہی ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ جہاں محنت ہوئی اور جس طرح افتخار بھانگو صاحب نے یہاں پہ محنت کی شیخو پورہ کے اندر تو ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کچھ ایسے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کی گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور صاحب پشاور سے ضمنی انتخابات میں عمران خان کے خلاف حصہ لے رہے تھے اور ان کا کل یہ مطالبہ تھا کہ جی اسٹیٹ مشینری میرے خلاف جو ہے استعمال کی گئی۔ بلور صاحب، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ مشینری آپ کے خلاف استعمال کی گئی اور کس قسم کے شواہد آپ لے کے جائیں گے؟ آپ نے کہا آپ عدالت سے رجوع کریں گے۔ بیٹا، میری شکایت ایک سب سے بڑی تو یہ ہے، جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ میرا الیکشن تھا، یہ میرا عمران خان کا مقابلہ تھا۔ میں جو بات کرتا تھا تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے 400 500 1000 2000 آدمی میری بات سنتے تھے، اور عمران خان روزانہ ٹی وی پر وہ رات کو آتے تھے اور جو 4.5 لاکھ ووٹر ہے میرا، اس کو وہ اپنی ساری بات کہہ کے جاتے تھے۔ اب جو جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں تو وہ لوگ نہیں آتے جو سارے ووٹ دینے جاتے ہیں۔ ووٹر تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، میرے سامنے جو لوگ ووٹ آگے جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں۔ یہ بات آپ نے درست کہی کہ ان کو ظاہر ہے میڈیا کوریج زیادہ ملی، مگر بلور صاحب 2018 میں تو آپ کی جماعت کو بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا تھا، دہشت گردی کی ایک لہر تھی، اس سے بھی آپ کو لڑنا پڑا، مگر اس بار وہ فیکٹر نہیں تھا، تو لیڈ ضرور کم ہوئی ہے، مگر آپ اپنی شکست جو ہے اس پہ ڈالتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مین اسٹریم میڈیا پر زیادہ رسائی تھی بنسبت آپ کے؟ بالکل، میں ڈالتا نہیں ہوں، وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ روزانہ 4.5 لاکھ ووٹروں کو اٹریکٹ کرتا تھا روزانہ۔ مگر سر اس کے اندر اسٹیٹ مشینری تو استعمال نہیں نہ ہوئی، وہ تو اب کیونکہ مین اسٹریم وہ ایک بڑے لیڈر ہیں تو مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہ آئیں گے۔ یہ تو میں نے ایک بات کہی نا، باقی اسٹیٹ منسٹری تو جتنے جو ریزائڈنگ آفیسر تھے وہ کون تھے؟ وہ الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، نہیں حکومت کے تھے نا، وہ ہماری حکومت کے ایک ریزائڈنگ افسر ایک پھاڑنے کی بجائے 5 پھاڑ کر دے دیتا ہے ووٹ، وہ ڈالنے والا وہ ڈال دیتا ہے۔ یہ تو وہ ان کے طریقے ہوتے ہیں، آپ نے جو ہماری سوچ سے بھی بالا رہے انہوں نے کیا اپنا کام۔ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے ووٹ بڑے ہیں کہ کم ہوئے۔ 2018 میں اس نے لیا یہاں سے 96,000 ووٹ۔ بلور صاحب، اب آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ آپ عدالت جائیں گے اور الیکشن کمیشن جائیں گے؟ وہ تو میں نے کہا نہیں، میں تو وہ اپنی پارٹی فیصلہ کرے گی، وہ میرا ایک سوچ ہے، خیال ہے۔ میری پارٹی نے فیصلہ کیا تو پارٹی فیصلہ نہیں کرے گی تو مجھے جانے کی ضرورت ہے، لیکن فیصلہ میں دل میں یہی ہے کہ پارٹی کے پاس جاؤں گا کہ میری پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ غلام بلور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس فیکٹر کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے کہ کس طرح بلور صاحب نے ایک طرح سے کہا کہ جی میرا جو مقابلہ ہے اتنے بڑے لیڈر سے تھا، اس کو رسائی تھی مین اسٹریم میڈیا تک جو شاید مجھے نہیں تھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی حلقوں سے، بیشتر حلقوں سے کھڑے ہوئے، کیوں صرف وہی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کسی اور کو نہیں چنا، اس پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اسپاٹ لائٹ ہے ضمنی انتخابات پر۔ بلال صاحب، آپ نے بلور صاحب کی بات بریک سے پہلے سنی ہوگی، اب ان کا یہ کہہ دینا کہ جی ہماری ایک شکایت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے بڑے لیڈر، ان کو اتنے گھنٹے جو ہے ٹیلی ویژن کوریج ملی بنسبت مجھے جو ہمیں ہارڈلی اینی ٹیلی ویژن کوریج ملی، تو یہ بھی فیکٹر جو ہے اس دور کے الیکشن میں ہم نے ماننا پڑے گا شاید کہ اٹ واز ناٹ ریئلی اے فیئر کمپٹیشن۔ وہ پارٹی کے سربراہ تھے
اور وہ زیادہ کیرسمیٹک تھے، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ انفیئر تو نہیں ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب عام انتخابات ہوں گے اگلے سال تو ظاہر ہے عمران خان صاحب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر، جس طرح وہ کھڑے ہوئے خود نشستوں کے اوپر، تو وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نشستوں کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو آپ اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں عام انتخابات پر؟ دیکھیے، عمران خان صاحب خود نہ بھی کھڑے ہوں، لیکن وہ جس پیمانے کی کیمپین کرتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، میڈیا کے اندر جو پریزنس ہے ان کی، وہ اپنی پارٹی کو بھی بہت فائدہ پہنچاتے ہیں. ان کا سوشل میڈیا بہت افیکٹو ہے، ان کی پارٹی زیادہ آرگنائزڈ ہے، ان کی فنڈ ریزنگ بہت آرگنائزڈ ہے. ہم فنڈ ریزنگ کو چونکہ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اونلی آرگنائز پارٹی، واحد آرگنائز پارٹی ہے جو فنڈ ریزنگ کو ایک باقاعدہ سائنس کے طور پہ استعمال کرتی ہے. تو بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر چند ٹیکنیکل اعتراضات ہیں فورن فنڈنگ کے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. اونلی یہ واحد پارٹی ہے جس نے $1 بلین ایک سال میں ریز کیے، کسی اور پارٹی نے نہیں کیے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو دوسری پارٹیوں کو سوچنی پڑیں گی. جی فرزانہ صاحبہ، ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر اگر ہم آئیں تو اس حوالے سے آپ کو کیا دیکھنے کو ملا؟ چونکہ پشاور سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی لوگ اتنے نہیں نکلے ہیں. کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا اس الیکشن کے اندر؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20% پشاور کا بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح 25 اور 30% کا کہا جا رہا ہے دوسری جگہوں پر. تو 20% اگر پشاور کا دیکھیں جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، تو میرا خیال میں یہ بہت کم تھا. بلکہ دوپہر تک تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، جو ہم فیلڈ میں لوگ موجود تھے، کہ ووٹر ہے کہاں. ANP کے ووٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی والے پسند نہیں کرتے، پاکستان پیپلز پارٹی والے نہیں نکلے ANP کو ووٹ دینے کے لیے. حالانکہ پشاور میں جس حلقے میں غلام بلور صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اچھا ووٹر موجود ہے، وہ ان کی مدد کر سکتے تھے. اور بلاول صاحب نے کہا بھی ایک دن پہلے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ووٹر نکلا. اسی طرح دوسری جگہوں پر جو ہے مخالف پارٹی کا ووٹر کچھ خاص نہیں نکلا. ہاں البتہ ضلعی سطح کے جو صدور یا آپ کا یہ عہدیدار تھے، وہ غلام بلور کے ساتھ بھی، ایمل کے ساتھ بھی، مولانا صاحب دلچسپ بات آپ نے کی ہے. ماجد صاحب دیکھیں، یہ جو بات ہے نا ملتان کی، ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ سم ہاؤ اٹ ورکڈ. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حمایت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور وہ جیت گئے PTI کے. ہم یہ بھی ایک تجزیہ ہو رہا تھا اس الیکشن سے پہلے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کو ووٹ دے گا کہ نہیں دے گا. اب دس فارمولا سیمز ٹو ہیو ورکڈ ایٹ لیسٹ ان ملتان. جی یہ ملتان میں اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے عبدالغفار ڈوگر، ان کو ایک اہم عہدہ دیا گیا، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنایا گیا تاکہ ان کی ناراضگی کو ختم کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے. اور یہ بات درست ہے کہ کسی بھی اتحاد میں جس پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے اسے اتحادی جماعتوں کا 100% ووٹ نہیں ملتا. اس لیے وہ جو ایک تھیری بنائی گئی تھی کہ PDM کے ووٹ کی تعداد اتنی ہے تو PTI کی اتنی ہے، اس لیے PDM وہاں پہ جیت سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام ووٹر آ کر دوسری جماعت کو ووٹ نہیں دیتے. یہ ایک سمبولک ایک حمایت ہوتی ہے یا پریکٹیکل حمایت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. سو ملتان میں ہمیں اس چیز میں یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ وہاں پہ کسی دھڑے کی ناراضی نہیں تھی، اور دونوں کے لیے اس چیز کو سامنے لانا اہم تھا کہ 2012 کے بعد سے قریشی خاندان اس سیٹ سے آؤٹ تھا اور 18 میں ان کی انٹری ہوئی. اور گیلانی خاندان کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد سے ملتان میں NA کی کوئی سیٹ نہیں جیت سکے تھے. ایک PP کی سیٹ انہیں 2018 میں ملی تھی، تو اس لیے ان کی سیاسی زندگی کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس کے اوپر خاصی محنت کریں. تو یہ 2-3 فیکٹرز جب جمع کیے جائیں تو ہمیں ملتان میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور تیسرا فیکٹر جو کہ بہت کم ہے لیکن وہ دیکھا یہ گیا کہ تحریک انصاف نے شاید ٹکٹ دینے کے فیصلے کو پسند نہیں کیا، لیکن یہ فیصلہ شاید سوشل میڈیا پہ تو نظر آئے، لیکن ووٹ کی گنتی کے دوران اس فیصلے کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آیا، کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے. اچھا بلال صاحب، اگر اس الیکشن کو دیکھا جائے تو آپ جو اگلے سال عام انتخابات ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے
کیا کوئی پریڈکشن کر سکتے ہیں؟ اس لیے چونکہ کئی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کو ہم ایز اے ٹیسٹ کیس نہیں دیکھ سکتے، اس لیے چونکہ اس کے اندر زیادہ تر عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے، مگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی جس طریقے سے وہ جلسے کرتے ہیں تو ان کو کامیابی حاصل ہوگی. ہاؤ ڈو یو سی دس الیکشن ایز کمپیئر ٹو واٹ مے ہیپن ان دا فیوچر نیکسٹ ایئر؟ دیکھیے، چونکہ 1 سال کے قریب مدت باقی ہے تو اس 1 سال بہت مدت ہوتی ہے جس کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں لوگوں کی اوپینین کو تبدیل کر دیتی ہیں. آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو لوگوں کی رائے ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 3-4 بڑے فیکٹر ہیں نا کہ پارٹی کی لیڈرشپ کتنی انرجائزڈ ہے، کتنی ڈائنامک ہے، کتنی وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہے، پارٹی کے اندر کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، اور کتنا وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، کتنی وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ لوگوں کے اندر کتنا قبولیت حاصل کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ انہیں انکم بینسی کا بھی کوئی جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اتنے برے فیصلے ہو رہے ہوں. مگر سر ان کی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ خود جو ہے پنجاب کا کمان انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انکمبنسی فیکٹر نہیں ہے. آفٹر آل پنجاب کی حکومت پرویز الہی کے پاس ہے. یہ بھی بہت انفیئر سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز حکومت کے بارے میں آتی ہے، چونکہ وہ بہت ہائی پروفائل ہوتی ہے، لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کا پرائم منسٹر ہر وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، فارن پالیسی میں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یس، آپ کی بات درست ہے کہ صوبوں میں تو وہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ بہت انفیئر سا معاملہ ہے کہ کام تو سارے صوبوں میں ہو رہے ہیں لیکن ڈسکریڈٹ سارا فیڈرل گورنمنٹ کو جا رہا ہے. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے. زین قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان کی بہن مہربانو قریشی جو ہے ملتان سے انہوں نے الیکشن لڑا، مگر موسیٰ گیلانی کے اگینسٹ وہ ہار گئی ہیں. زین، سب سے پہلے تو آپ سے افسوس کریں گے کہ آپ لوگ الیکشنز ہار گئے، مگر الیکشنز میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. آپ اسی حلقے سے الیکشن جیتے تھے، وہ الیکشن آپ جیت گئے، آپ کی بہن ہار گئی. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے کچھ سوچا اس کے بارے میں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. موسیٰ گیلانی صاحب کا بیانیہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے اور لوگوں نے عمران خان کو ریجیکٹ کر دی ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. نہ ان 7-6 سیٹوں پہ کیا ہے جہاں پہ عمران خان نے پاکستان میں سویپ کیا ہے، ہر صوبے میں پاکستان نے الیکشن جیتا ہے، نہ این نے 157 میں کیا ہے. 2018 کے اندر مجھے یہاں پہ 77,000 ووٹ پڑا تھا جنرل الیکشن میں. جی، ہم نے ضمنی الیکشن کے اندر جس کا ٹرن آؤٹ اتنا نہیں تھا جو ہمارا جنرل الیکشن کا تھا، اس میں بھی 5,000 ووٹ کا اضافہ کیا ہے اور 77 سے 82,000 ووٹوں پہ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے مہربانوں کو ایز اے کینڈیڈیٹ بھی تسلیم کیا اور اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے، مگر الیکشن تو وہ ہار گئی ہے نا زین صاحب، چونکہ وقت کی قلت ہے. میں چاہوں گی جلدی سے آپ کا جواب آ جائے. جی، مجھے میری بات مکمل کرنے دینا تو آپ کو میرا جواب مل جائے گا. الیکشن یقیناً وہ نہیں کامیاب ہو پائی، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ویسے ہی انٹیکٹ ہے. واٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز از پنجاب کے اندر آپ کا مقابلہ ہوتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا. پیپلز پارٹی ڈز ناٹ فیکٹر انٹو اینی ایکویشن ان پنجاب. اس حلقے کے اندر اوبیسلی گیلانی فیکٹر بھی تھا، وہ اس حلقے میں رہے بھی ہیں اور انہوں نے اس حلقے میں مطلب ان کی پریزنس بھی ہے. بٹ یہ آپ ایک مجموعی رزلٹ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا. اگر 70,000 ووٹ موسیٰ گیلانی صاحب نے لیا تھا اور 60,000 ووٹ غفار ڈوگر صاحب نے لیا تھا تو پھر بائی دیٹ لاجک ان کا 23,000 ووٹ کم بھی ہوا ہے اس میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ زین، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ماجد نظامی صاحب، آپ نے زین قریشی کی بات سنی، آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک خوشنما سیاسی بیان تو ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں. وہاں پہ اصل میں جب گیلانی اور قریشی خاندان کا فیکٹر سامنے آتا ہے تو وہاں پہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوکل دھڑے بندی میں بھی ہوتی ہیں، اور دونوں پارٹیز نے بہت کوشش کی. یہ بات درست ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون کے ووٹر کی حمایت حاصل تھی، لیکن گیلانی خاندان کی اٹ سیلف محنت اس میں بہت زیادہ شامل. ماجد صاحب، یہی سوال میں نے بلال محبوب صاحب سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریلر ہیں 2023 میں جو الیکشنز ہونے والے؟ ضمنی الیکشنز کا قومی سیاست سے خاصا کم تعلق ہوتا ہے
اور ضمنی الیکشن کے نتائج کو ہم جنرل الیکشنز پہ نہیں اپلائی کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے. میں بالکل ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. لودھرا میں جہانگیر ترین صاحب کے بیٹے کو جن صاحب نے ہرایا بائی الیکشن میں, اگلے الیکشن میں 6 مہینے بعد وہ خود ہار گئے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 2-3 مہینے یا ایون 6 مہینے بعد ہونے والی سیاسی صورتحال کو آج سے ڈپکٹ کر سکتے ہیں. یہ معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں اور بائی الیکشنز میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں. ماجد نظامی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال صاحب آپ کا بھی, اور فرزانہ نے ہمیں خیبر پختونخوا سے جوائن کیا, غلام بلور صاحب نے پشاور سے, اور زین قریشی صاحب نے ملتان سے. تو ناظرین اب وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم نظر ڈالیں گے اور جائیں گے واشنگٹن براہ راست اور دیکھیں گے کہ کیسے US پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں سب سے خطرناک ملک ہے. اس کا براہ راست اثر پاکستان پر کیا پڑے گا, یہ جاننے کی کوشش کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس موجودہ جوہری ہتھیار غیر منظم ہیں. یہ بات انہوں نے لاس اینجلس میں مقامی ڈیموکریٹ سے خطاب کے دوران کہی. جب سے جو بائیڈن امریکی صدر بنے ہیں انہوں نے کم ہی پاکستان کا نام لیا ہے, سوائے حال ہی میں سیلاب میں ریلیف کے حوالے سے. پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ امریکی صدر نے پاکستان کے متعلق کوئی نئی بات نہیں کی. امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا ذمہ دار ملک ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے ہر لحاظ سے محفوظ ہیں, اور اپنے جوہری اثاثوں کو پاکستان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معیار کے مطابق محفوظ بنایا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ صدر بائیڈن کے جو خیالات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں امریکہ کے سرکاری موقف کی عکاسی نہیں کرتے. یہ امریکی صدر کا ایک جو ہے لو پروفائل تقریب سے خطاب تھا. اس بیان کا براہ راست پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے واشنگٹن سے انور اقبال صاحب, صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. انور صاحب, جو وزیر خارجہ نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی یہ لو پروفائل ریمارک تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیے کہ یہ ایک پارلیمنٹ کے ساتھ تو یہ خطاب نہیں کر رہے تھے, انٹرویو نہیں دے رہے تھے, یہ ایک انفارمل کانورسیشن تھی, اور ویسے ہی انہوں نے پاکستان کو دا موسٹ ڈینجرس نیشن جو ہے وہ کہہ دیا. درست تھی یہ بات؟ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ان کی بات درست ہے. یہ آف دا کف ریمارکس ہی تھے, بلکہ میں نے اس کے بعد یہاں جو تھنک ٹینکس میں جو ماہرین ہیں انہوں نے کئی سے کی, اس میں جو ان کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے حسن عباس ہیں جنہوں نے ہارورڈ سے PhD کی ہوئی ہے, انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ آف دا کف ہی نہیں بلکہ یہ سلپ آف دا ٹنگ تھا. اور اس کے بعد یہاں مائیکل کوگلمین ہیں ولسن سینٹر کے, انہوں نے کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ان کو کوئی بریف ملی جس کو انہوں نے صبح پڑھا اور پھر ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی. یعنی یہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی سوچا سمجھا بیان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سمجھ دیں کہ ایک فنڈ ریزر میں گفتگو کرتے ہوئے چین کی بات کرتے ہیں. اصل میں آپ اس کا پرسپیکٹو دیکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ چین اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ روس کے معاملات میں بھی اس کی بات ایک اثر رکھتی ہے, بھارت سے بھی اس کا وہ ہے چل رہا ہے سلسلہ, اور پاکستان کے میں جو پاکستان اتنا ڈینجرس ملک ہے وہاں بھی چین کا اتنا انفلوئنس ہے, تو ہمیں چین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے بارے میں ریمارکس دے دیے. لیکن ایک بات جو میں نے جو ڈفرنس دیکھا ریئیکشن ہے پاکستان میں اور یہاں, اس میں ریئیکشن میں بڑا فرق یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ لیک آف کوہیژن کی بات کر رہے ہیں وہ بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے یا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس میں کوہیژن نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ پولیٹیکل انکوہیژن ہے یعنی جو سیاسی افراتفری ہے اس کی وجہ سے پاکستان ایک ایسا ملک جس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہوں اس میں اگر اتنی سیاسی افراتفری ہو تو یہ بہت خطرناک بات ہے. امریکہ میں سب اس بات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لیک آف کوہیژن کی جو بات کر رہے ہیں وہ سیاسی حالات کے حوالے سے کر رہے ہیں,
اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے یا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے بارے سے بات کی ہو، کیونکہ اس پہ متعدد بار امریکی ماہرین جو ہیں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. کانگریس کو بھی بتایا انہوں نے اپنی ہیئرنگ میں کہ نہیں، وہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. مگر بہرحال ہیں تو وہ امریکہ کے صدر، اور اس قسم کا بیان دینا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، خاص طور پہ باقی ممالک جو یہ سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں؟ پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس نیشنز ان دا ورلڈ، یہ کہہ دینا، اور یہ کہ نیوکلیر ویپنز وداؤٹ اینی کوہیژن، اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اثر تو ہوگا، ظاہر ہے جب بھی امریکی صدر کچھ کہتا ہے اس کا ایک امپیکٹ بنتا اور امپیکٹ بنے گا. مگر جس طرح واشنگٹن میں اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی بات کی اس پہ گفتگو کرتے ہوئے، وائٹ ہاؤس نے بھی کی، وہ اس کو اسی طرح ہے کہ بھئی ایک ایسے ہی سرسری سی سستا ریمارک تھا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کو ڈاؤن پلے کر کے اس کو ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ سب سے پہلے تو آپ کے دیکھیں نیبر میں انڈیا میں اس کو بہت پلے کیا گیا اور ابھی کیا جا رہا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. بہت بہت شکریہ انور صاحب، آپ نے براہ راست ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ واشنگٹن میں جو صدر بائیڈن کا ریمارک ہے کہ پاکستان سب سے خطرناک ملک ہے جب نیوکلیر ایسڈز کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے، تو اس ریمارک کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکس یا سلپ آف دا ٹنگ تھی صدر جو بائیڈن کی. تو اب دونوں طرف سے ایک طریقے سے اس بیان کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.